بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا۔ سائمہ سٹوری ویڈیوز چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر مسکان رہے، آپ کی زندگی ہر غم سے انجان رہے، جس کے ساتھ مہک اٹھے آپ کی زندگی۔ دعا ہے ہمیشہ آپ کے پاس وہ انسان رہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ منزل پانا تو دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے اپنا درد چھپاتے چھپاتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود زندہ رکھنے کے لیے خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتا ہے۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے چاہے ہم کتنے بھی ڈٹ جائیں، ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دھوکے ایسے نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے کم ظرف لوگوں کا۔ انا 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ بڑے سے بڑے، گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اللہ بچائے۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہیں اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ یہ لوگ وفا کی قیمت کیا جانے، بے وفا ہیں یہ غم محبت کیا جانے، ملتے ہیں جنہیں ہر موڑ پر نئے ہم سفر، وہ ہم جیسے چاہنے والوں کی قدر کیا جانے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اچھا ہوا تو نے نظر انداز کیا مجھے، بہت غرور تھا مجھے تیرے ہونے کا۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کا
کارساز ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکیلے جینا آ ہی جاتا ہے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا ہوتا ہے۔ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں میرے سارے کام درست کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اے رب العالمین، ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کی شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ، بد نظری سے محفوظ رکھ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ پاتے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ بے شک زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے جسم میں کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ آپ کبھی بھی ان لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تجھ پر کوئی ایسا حال آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟
پیسے کمائیں یا نہ کمائیں دعا ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کروں اور غم ملے تو صبر کروں۔ آپ سب سے چھوٹی سی درخواست ہے، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔